بس برا ہے وہ جو انہوں نے لیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کتاب الہی کا علم رکھنے والے علماء ان کو ایک نصیحت فرمائی ہے، ان سے ایک عہد معاہدہ کیا ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ واقعہ، یہ بات تو سابقہ کتابوں کے علم رکھنے والے علماء اہل کتاب کی ہے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، لیکن کئی مرتبہ میں نے عرض کیا قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن واقعات اور کہانیاں سنانے کی کتاب نہیں ہے کہ ان کا واقعہ، ان کی کہانی، ان کا قصہ ہمیں سنا دیا، بلکہ ہمیں نصیحت کرنا مقصد ہے کہ قرآن مجید کا علم رکھنے والے علماء ان کی روش پر نہ چلیں، جیسے یہودیوں کے مولویوں نے کیا، جیسے عیسائیوں کے مذہب کا علم رکھنے والوں نے کیا، یہ لوگ ایسا نہ کریں۔ یہودیوں کے، عیسائیوں کے اہل علم سے اللہ تبارک و تعالی نے دو معاہدے کیے تھے۔ ایک کا تذکرہ اسی آیت میں ہے جو 187 آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اور دوسری کا معاہدہ اگلی آیت میں تذکرہ آ رہا ہے جو 188 ہے۔ اس میں یہ معاہدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کتاب کا علم دیا، اب تمہارا میرے سے وعدہ یہ ہے کہ تم اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی کیے بغیر، جیسے میں نے تمہیں کتاب کا علم دیا، تم اللہ کی مخلوق کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ پورا بیان کرو گے، اس میں کوئی بات چھپاؤ گے نہیں۔ یہ ان سے معاہدہ تھا۔ لیکن اس کے بارے میں قرآن کی اسی آیت کے اندر ہے کہ ان لوگوں نے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اور نفسانی خواہشات دو قسم کی، ایک اپنے عہدے اور واہ کی، اور دوسری مال کی، ان کی وجہ سے انہوں نے کتابوں کے علم میں کمی بیشی کی، مسئلوں کو چھپایا، مسئلوں کو اپنی من مانی تعبیرات اور تعویلات میں، کتابوں کے اندر تحریفات کی، لفظی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی مسئلے بدل دیے تاکہ مال زیادہ ملے اور واہ زیادہ ہو، لوگ خوش زیادہ ہوں، ہماری معاشرے کے اندر واہ بنے، اور لوگ کہیں کہ مولوی صاحب نے کمال کر دیا ہے، ہماری مرضی کا فتویٰ ہمیں دے دیا ہے، جیسے ہم چاہتے تھے ویسے بتا دیا ہے۔ تو یہ بات ان مولویوں کے اندر بیماری تھی، تو اللہ نے ہمیں اس لیے سنایا تاکہ ہماری اس امت کے مولویوں میں یہ بیماری نہ آئے کہ محض مال بٹورنے کے لیے کہ تیجا کریں گے تو میرے گھر کھانا آئے گا، اگر تیجا نہیں کریں گے تو میرے گھر کہاں سے آئے گا، 10واں کریں گے تو مجھے کچھ ملے گا، 40واں کریں گے تو مجھے کچھ ملے گا، اگر انہوں نے یہ رسمیں نہ کی تو پھر مولوی کو کون پوچھے گا بیچارے کو۔ اس لیے اس نے یہ سارے مسئلے ان سے بنوائے اور ان کے فضائل بیان کیے، اور مسجد میں خدا کے گھر میں اعلان کیا کہ یہ کام کرو، ثواب دارائن حاصل کرو، دونوں جہانوں میں ثواب ملے گا، جبکہ ہماری کتابوں میں صراحتاً لکھا ہے، فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ ایک ذرہ ثواب کا نہ کرنے والے کو ملے گا نہ اس میت کو ملے گا جس کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی امام مجتہد نے یہ بات نہیں کی ہے۔ سنت میں خیر ہے، سنت میں برکت ہے، سنت سے ہٹیں گے، رواج پورے کریں گے، رسمیں پوری کریں گے، بدعات میں پڑیں گے تو نہ خود کچھ ملے گا، مال بھی ضائع ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا، اور قیامت میں خدا کو حساب الگ دینا ہوگا، اور میت کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت سارے واقعات حدیث کے اندر آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہودیوں کے اندر واقعہ ہوا، ان کے مولویوں کو پتا تھا کہ اس کا حکم یہ ہے
تو انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے کتاب کا وہ حصہ ادھر ادھر کر دیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ایسا واقعہ ہوا اس کا مسئلہ، فرمایا تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے مولوی کہتے ہیں ہماری کتاب میں تو نہیں ہے۔ لاؤ کتاب، لاؤ تورات۔ اب جب تورات منگوا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے مولوی سے کہا یہاں سے پڑھو۔ اب وہ پڑھ رہا ہے، جہاں وہ مسئلہ آیا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، چھوڑ دیا، پر میں نے یہاں سے پڑھو۔ اب جب پڑھا تو وہ بات وہاں لکھی ہوئی تھی، تو میں یہ چھپا رہا ہے، بات تو تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے آج کل یہ ایک مستقل بیماری ہے کہ بات اس انداز کی کرو کہ جس بندے نے مجھے بلایا ہے وہ ناراض نہ ہو۔ مجھے کسی نے بلایا، میری فیس تو اس نے دینی ہے، اب میں بات کروں وہ خوش ہو جائے تاکہ مجھے 1-2 ہزار اوپر فیس کا دے کہ مولوی صاحب آپ نے بس مجھے مزہ کر دیا، میرے ابو کو آپ نے ابھی جنت میں پہنچا دیا ہے۔ تو اب وہ تو خوش ہو گیا لیکن خدا تو ناراض ہو گیا۔ اس کو جو تم نے خوش کیا، لیکن قیامت کا جواب کون دے گا؟ قیامت میں تم نے ان کو بھی دھوکہ دیا ہے، مجرم بنایا ہے، خود بھی مجرم بنا ہے۔ اس لیے اللہ نے وعدہ لیا تھا ان سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ، ضرور بالضرور، پکی بات 3 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا، 3 تاکیدوں کے ساتھ پکا وعدہ کرو، معاہدہ کرو، یہ بات تمہارے ہمارے درمیان طے ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی بیشی کے، جیسے میرے اللہ نے جن معانی میں جن الفاظ میں بھیجی، انہی الفاظ کے ساتھ، انہی معانی کے ساتھ بڑی وضاحت سے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہی سے پتہ چلے گا نا۔ جب اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں بیان نہیں کیا جائے گا تو پھر لوگوں کو کیا پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کرو اس وقت کو جب لیا اللہ تبارک و تعالی میثاق، پختہ وعدہ، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جن کو اللہ نے کتابیں دی، یعنی کتابوں کا علم دیا۔ کیا وعدہ تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، ضرور بالضرور تم بیان کرو گے پوری وضاحت کے ساتھ ان کتابوں کے علم کو، اور نہیں چھپاؤ گے اس کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو عالم ڈنڈی مارے گا، مسئلے میں تبدیلی کرے گا، چھپائے گا، قیامت کے دن جہنم کی آگ کی کینچی سے ساری مخلوق کے سامنے اس کی زبان کاٹی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور آپ کو جنت دکھلائی گئی تو آپ نے واپس آ کے خبر دی کہ میں نے ان مولویوں کا حال دیکھا ہے جو کتاب اللہ میں مسئلے تبدیل کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، کہ جہنم کی آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی۔ یہ میرے آقا نے آ کے سچی سچی خبر دی ہے، ہمیں اس پر ایمان ہے اور ہمیں آقا سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا ہی حضور کا عاشق ہوتا ہے۔ حضور کی بات کی مخالفت کر کے حضور کے نام لینے والا حضور کا عاشق نہیں ہوتا۔ حضور کا عاشق وہی ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پہ کٹ مرے۔ اس کا عاشق وہی ہوتا ہے جو اس کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دے، جیسے حضرت بلال نے دی، حضرت صہیب نے دی، حضرت خباب نے دی، حضرت خبیب نے دی، حضرت عمار نے دی، حضرت زنیرہ نے دی، حضرت سمیہ نے دی، جیسے ان لوگوں نے قربانیاں دیں جو آج بھی دین کے لیے قربانی دے گا، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ من چاہی میں خیر نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے بالکل نہیں، یہ وعدہ ہے تمہارا ہمارا۔ میثاق کا لفظ بولا، پکا وعدہ، معمولی نہیں۔ آج بھی وثیقہ نویس بیٹھے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے دروازے پر وثیقہ نویس، یعنی 2 بندوں کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں، اسٹامپ پیپر لکھے جاتے ہیں، تو ان کے لکھنے والے کو آج بھی لکھا ہوتا ہے وثیقہ نویس، باخبر۔ یہ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے، اخباروں میں لکھا ہوتا ہے باوثوق ذرائع سے۔ تو وثوق، وثیقہ، پختہ بات کو کہتے ہیں۔ تو میثاق، پختہ وعدہ تمہارا اور ہمارا ہو گیا، لیکن اس کے بعد تم نے کیا کیا ہے؟ فرمایا فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تم نے اللہ کی کتابوں کے علم کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیا، اس کی پرواہ ہی نہیں کی، اس کو چھوڑ دیا۔
تو یہ اللہ نے بات اگرچہ ان کی لیکن ہمیں کیوں سنوائی ہے؟ ہمیں سنوانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی قصہ واقعہ کہانی سنا کے بس بات ختم؟ ہمیں نصیحت کرنی ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، تم ایسا نہ کرنا۔ ان کے اہل علم نے ایسا کیا، ان کے رہبان نے ایسا کیا، ان کے احبار نے ایسا کیا، ان کے مولویوں نے ایسا کیا، ان کے مذہبی پیشواؤں نے ایسا کیا، ان کے مذہبی رہنماؤں نے ایسا کیا، تم ایسا نہ کرنا۔ اس امت کو اس لیے سنایا گیا ہے فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تم نے اس کو پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ لیکن کیوں پھینکا؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم نے اس کے بدلے مول لے لیے، چند ٹکے مال مل رہا تھا۔ اس بنا پر اس لیے کہ ہمارے پیٹ کی آگ بجھ جائے گی، چند ٹکے اکٹھے ہو جائیں گے، مالی مفادات تمہیں مقصود تھے۔ اور یہودیوں کے مولویوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پر باقاعدہ کہا تھا کہ اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں، ہم آپ کے مرید بن جائیں، تو جو ہمارے مرید ہیں وہ بھی تو تیرے مرید بن جائیں گے۔ جب ہم تیرے مرید بن جائیں گے تو پھر ہمیں جو ماہانہ سالانہ لوگ پیر سمجھ کے ہدایہ دیتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو تمہیں ملیں گے، پھر تو ہماری روٹی کہاں سے چلے گی؟ قرآن اس کو کہتا ہے بغیاً، اس حسد کی بنا پر وہ بیچارے ایمان نہ لا سکے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو جوڑنے والے بن گئے، تو ہمیں جو لوگ ہدایہ دیتے ہیں، ہمیں جو پیری مریدی کے نام پہ مال ملتا ہے سالانہ ماہانہ 6 مہینے میں فلاں میں ہر مرید پیر کو دیتا ہے، تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو پھر اس پیر کے پاس، بڑا پیر تو پھر یہ ہو جائے گا، ہم تو اس کے مرید بن جائیں گے۔ تو فرمایا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لیے انہوں نے اس کے بدلے، یعنی اللہ کی کتابوں کے علم کو چھوڑنے کے بدلے، اس میں تحریف اور تغیر تبدل کرنے کے بدلے لیے انہوں نے ثَمَنًا قَلِيلًا، چند ٹکے۔ لیکن قرآن کہتے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، وہ برا ہے جو انہوں نے کتاب اللہ کے بدلے لیا ہے۔ اللہ کی کتاب میں تغیر تبدل کر کے، اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے، اللہ کی کتاب کے الفاظ اور معنی کو بدل کر کے، ان کے مسئلوں میں ڈنڈی مار کر کے جو تم نے مفادات حاصل کیے ہیں وہ تمہارے لیے اچھے نہیں ہیں۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس برا ہے وہ جو انہوں نے خریدا اور مول لیا ہے۔ یہ بات بری ہے، چاہے وہ واہ واہ لی ہے، چاہے وہ پھول نچھاور کیے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگے ہیں، تب بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ انجام کار نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے، اپنی قبر آخرت کا نقصان کیا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو غلط راستے پر لگا کے ان کو گمراہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزینا بالتقوی واجمع لنا خیر الآخرۃ والأولی۔ یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیرے پاک کلام کی نسبت سے بیٹھے ہیں، یا الہ العالمین سب کا آنا، نماز پڑھنا، دین کی بات کرنا، سننا اور بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین جو لوگ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جس شکل میں کر رہے ہیں، یا اللہ سب کے کام کو قبول فرما، سب کو بہترین جزا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا آنے والا 21-22 کا اجتماع اسماعیل مسجد مرکز کا، اس کو ہر طرح سے محفوظ فرما اور بیسے ہدایت بنا، مخلوق خدا کے لیے یا اللہ خیر کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یا الہ العالمین پوری امت کے لیے، پوری عالم اسلام کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے، خصوصاً اہلیان فیصل آباد کے لیے، یا اللہ ہم فقیروں کو بھی اس سے محروم نہ فرما۔ دامے درمے کسی نہ کسی شکل میں ہمیں اس میں ضرور حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین دنیا کے اندر جتنے اولیاء اللہ، تیرے نیک بندے، تیرے مقرب بندے، علماء، صلحاء، اتقیاء، یا اللہ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، تیرے بندوں کو تیرے سے جوڑ رہے ہیں،
یا اللہ ان سب کے کام کو قبول فرما اور سب کو بہترین جزا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری جو ٹوٹی پھوٹی محنت ہے، اگرچہ ہم بھی کمزور ہیں، ناقص ہیں، ہماری محنت بھی کمزور اور ناقص ہے، لیکن یا اللہ تو قدردان ذات ہے۔ یا اللہ تو تھوڑے کو زیادہ کر سکتا ہے، چھوٹے کو بڑا کر سکتا ہے۔ یا الہ العالمین تو اس کو قبول فرما اور کمن کیفن اس میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے ہاں اگر قبول ہو جائے تو پھر یا اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اور اگر ساری مخلوق ہماری واہ واہ کرتی رہے لیکن تیرے ہاں قبول نہ ہوا تو یقیناً ہم گھاٹے میں ہیں۔ یا الہ العالمین تو مہربانی فرما، اپنی شان رحیمی کے صدقے ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے پورے محلے پہ رحم فرما، ایک ایک فرد پہ رحم فرما، ہر مرد ہر عورت پہ رحمت فرما، سب کو نمازی بنا، سب کو دیندار بنا، سب کو بڑوں کی یا اللہ ادب احترام کی توفیق نصیب فرما، سب کی اولادوں کو ماں باپ کی خدمت ادب احترام کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر گھر کے اندر اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی جانوں میں مالوں میں رزق میں برکتیں عطا فرما، صحت میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جن کے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، یا اللہ سب کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جہاں تک یا الہ العالمین ہماری یہ آواز جس شکل میں پہنچتی ہے، یا اللہ سب کے لیے باعث ہدایت بنا۔ یا الہ العالمین جو صحیح کہا جاتا ہے اس کو قبول فرما، جو ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو لوگ یا اللہ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما۔ یا اللہ جو بیچارے ناجائز یا اللہ جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے ہیں ان کو باعزت رہائی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین خصوصاً دین کے حوالے سے جتنے لوگ یا اللہ علماء مجاہدین گرفتار ہیں، یا اللہ مختلف قسم کی ایجنسیز کے قیدوں میں ہیں، یا الہ العالمین تو مہربانی فرما، ان کو باعزت بری فرما اور رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں مہنگائی کے لحاظ سے اور دیگر سیاسی عدم استحکام کے لحاظ سے معاشی پریشانی جتنے بھی مسائل ہیں، یا اللہ یہ ہمارے لیے تو مسائل ہیں لیکن تیری قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ تو اپنی قدرت کاملہ سے مہربانی فرما، ہمارے حالات کی اصلاح فرما۔ یا اللہ جو لوگ برسر اقتدار ہیں سب کے دل تیرے قبضے میں ہیں، یا اللہ چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک، یا الہ العالمین جہاں بھی کمی کوتاہی ہے، یا اللہ جہاں سے بھی خرابی ہو رہی ہے تو مہربانی فرما ان کے دلوں کو اصلاح کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ جو قابل اصلاح نہیں ہیں ان سے اپنی زمین کو پاک کر دے۔ یا اللہ ایسے ناسوروں کو پاکستان کی دھرتی سے، پاک سرزمین سے دفع دور کر دے۔ یا الہ العالمین غریب بیچارہ پس رہا ہے، یا اللہ مزدور بیچارہ پریشان ہے، یا الہ العالمین تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری جانوں کی مالوں کی عزت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔